حضرت رفقہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لابان کی طرف روانہ کیا کہ تم لابان کے پاس جاؤ اور وہاں پر جا کر اس کی بیٹی سے شادی کر لینا، اور اتنی دیر تک وہاں پر رہنا کہ جب تک تمہارے بھائی عیسیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے اس وقت کروں گا جب تک تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال تک بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد جب لابان نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو جس سے حضرت یعقوب کرنا چاہتے تھے، اس کی جگہ پر دوسری بیٹی جو کہ بڑی تھی، اس سے لابان نے آپ کا نکاح کر دیا۔ پھر بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال مزید بکریاں چرائیں، اور پھر لابان نے اپنی چھوٹی بیٹی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نکاح کرنے چاہتے تھے، حضرت راحیل سے پھر نکاح کر دیا۔ لابان کی 2 بیٹیاں بیک وقت حضرت یعقوب کے نکاح میں آ گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی جس کا نام حضرت لیہ تھا، اس سے جو اولاد پیدا ہوئی اور ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: ایک کا نام روبیل، ایک کا نام شمون، ایک کا نام لاوی اور ایک کا نام یہودا تھا۔ جب لیہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی تو جو لیہ کی چھوٹی بہن راحیل تھی، اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اسے تھوڑا محسوس ہوا کہ میری بڑی بہن سے اولاد ہو رہی ہے لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو لابان نے جب لیہ اور راحیل کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کی تھی تو اس وقت ساتھ 2 لونڈیاں بھی دی تھیں، ایک اپنی بڑی بیٹی حضرت لیہ کو باندھی دی اور دوسری باندھی جو دوسری چھوٹی بہن جس کا نام حضرت راحیل تھا اسے دے دی۔ اب دونوں بہنوں کے پاس ایک ایک لونڈی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی۔ جب حضرت راحیل نے یہ معاملہ دیکھا کہ میری بہن حضرت لیہ سے تو اولاد ہوئی ہے لیکن مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو اس نے اپنی جو لونڈی تھی جس کا نام بلہی تھا اسے حضرت یعقوب کو ہبہ کر دیا کہ آپ اس سے شادی فرما لیں، اس سے آپ کو اولاد ہوگی جو مجھ سے نہیں ہو رہی۔ حضرت یعقوب نے راحیل کی لونڈی حضرت بلہی سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ نے راحیل کی لونڈی حضرت بلہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام نفتالی رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت لیہ نے دیکھا کہ حضرت راحیل نے اپنی لونڈی حضرت یعقوب کو ہبہ کر دی ہے، تو یہ دیکھ کر لیہ نے بھی اپنی لونڈی حضرت یعقوب کو ہبہ کر دی اور آپ نے اس سے بھی شادی کر لی۔ اب آپ کی 4 بیویاں ہو چکی تھیں، ایک کا نام لیہ، دوسری راحیل جو کہ بہنیں تھیں، اور دوسری 2 میں ایک کا نام زلفی اور ایک کا نام بلہی جولیہ کی یہ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں ہو چکی۔ جب لیہ نے اپنی لونڈی زلفی حضرت یعقوب کو ہبہ کی اور اللہ نے آپ کو اس سے 2 بچے عطا فرمائے جس کا نام شیر اور جادہ رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر لیہ سے اللہ نے آپ کو مزید اولاد عطا فرمائی، تو ایک کا نام زابلون رکھا اور ایک کا نام عیسیٰ رکھا، اور پھر لیہ سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام دینہ رکھا گیا۔ لیہ سے بھی اولاد ہوئی اور اس کی لونڈی سے بھی اولاد ہوئی، اور جو راحیل کی لونڈی تھی اس سے بھی آپ کو اولاد ہوئی، لیکن راحیل کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام راحیل سے پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت بنیامین بھی حضرت راحیل سے پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت راحیل سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں معلومات تھی کہ کس طرح سے انہوں نے لیہ سے شادی کی اور پھر ان کی بہن راحیل سے شادی کی، اور پھر ان دونوں سے جو اولاد ہوئی، راحیل کو بعد میں اولاد ہوئی اور لیہ کو پہلے۔ راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین۔ باقی 10 بیٹے لیہ سے، لیہ کی لونڈی زلفی اور بلہی سے پیدا ہوئے۔ ان 12 میں سے جو سب سے زیادہ بلند مرتبت والے اور بلند مقام والے تھے، جنہیں اللہ نے سب بھائیوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی،
وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے اللہ نے جس کو نبوت عطا فرمائی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ بقیہ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا، اور جس جگہ پر لابان کے پاس یعنی اپنے خالو کے پاس گئے اور شادی وہاں پر ہوئی تو یہاں پر حران علاقے میں حضرت یعقوب 20 سال قیام پذیر رہے۔ یاد رہے دوستوں، اسلام سے پہلے 2 بہنوں سے بیک وقت شادی ہو سکتی تھی، لیکن پھر اسلام میں اللہ نے اس کو منع فرما دیا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے بیک وقت 2 حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یا بیوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرنا قطعاً حرام ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور یہ کہ حرام ہے تم پر کہ تم 2 بہنوں کو رضاعی ہوں یا نسبی ایک ساتھ رکھو، لیکن جو قرآن کا حکم آنے سے پہلے ہو چکا۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی صراحتاً اس کی ممانعت موجود ہے۔